اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شادی کا موقع ہے، میری عادت ہے کہ شادی کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار ضرور سناتا ہوں کہ جن اشعار میں اعلیٰ حضرت نے لفظ شادی کو استعمال کیا ہے۔ آج کل تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب، وہ عجیب و غریب نہیں، بڑی عظیم شاعری ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری عجیب و غریب نہیں ہے، لاجواب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بڑا آسان سے سمجھ لیا، اعلیٰ حضرت کی ذات کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تشبیہ بھی اگر تمثیل بھی ہو تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تشبیہ تمثیل بھی۔ اب اعلیٰ حضرت کا بانسی بنا دیا، اعلیٰ حضرت کا بیٹ بنا دیا، بلہ لگا دیا، چھکا لگا دیا، یہ کیا شاعری ہے؟ کیا ہے یہ بیٹ، یہ بلہ، یہ چھکا، یہ بانس، یہ گھوڑا دبانا، یہ چیزیں صرف جذباتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے، رہتے زمانے تک اور رہتے دنیا تک ایسا کام کرنا آسانی سے نظر نہیں آتا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ محال ہے، لیکن جلدی نظر بھی نہیں آتا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بڑی عظیم ذات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کی، ہماری زندگی کی اصلاح کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائی، ہماری مقدس گاہوں کی حفاظت فرمائی۔ بڑی عظیم ذات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھا کہ جس پہلو سے اختلاف ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی کا جواب، اور ایسا نہیں مکمل کتابیں لکھ کے جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور محسن سنیت ہے، دنیائے سنیت پر احسان کیا اعلیٰ حضرت نے۔ وہی اعلیٰ حضرت ایک ذہن دیتے ہیں، سنو خوشی ہے یہ، اور خوشی کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے۔ واقعی خوشی ہے، مولانا زکی کی شادی ہے، والد بھی خوش ہیں، والدہ بھی خوش ہیں، دوست بھی خوش ہیں، احباب بھی خوش ہیں، بہنیں بھی خوش ہیں، بھائی بھی خوش ہیں، اور بھی جو رشتہ دار بہنوئی وغیرہ یا پھوپھی پھوپا ہوں گے، سب کے سب خوش ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت خوشی کا ایک ذہن دیتے ہیں، جب خوشی کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خوشی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نئے نرالے خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے خوشی کے ساما۔ ہم جو سامان لے کر آئیں وہ نیا ہو، نرالا کہاں سے لائیں گے حضرت؟ ہم جو سامان خوشی کا لگائیں وہ نیا تو ہوگا، مگر نرالا کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو ہم نے شامیانہ لگایا پھندنے لٹکے ہیں، یہ نیا ہوگا مگر نرالا نہیں ہوگا۔ جو جھالر باہر لگائی ہے یہ نئی ہوگی مگر نرالی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے قمقمے لگائے ہیں یہ نئے ہوں گے مگر نرالے نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جب معراج کا دولہا بنایا تھا اور اپنے پاس بلایا تھا تو خوشی کے سامان اپنے رب نے بھی مہیا کیے تھے، لیکن کیا سامان تھے؟ آسمانوں سے زمین تک نور کے شامیانے لگے تھے۔ ہم کپڑے کا لگائے، محبوب کی شادی ہو تو نور کا شامیانہ لگ جائے، ہماری بارات میں ہمارے بھائی جائے، رشتہ دار جائے، احباب جائے، پڑوسی جائے، یہ سب جائے، لیکن جب آمنہ کے لال کو رب معراج کا دولہا بنائے تو باراتی بنا کر جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، حضرت اسرافیل کو بھیج دے، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے نبی کے باراتی بن کے جائے۔ ایسی خوشی کہاں ہوگی کہ جنت والے خوش ہیں، جنت کی حوریں خوش ہیں، غلمان خوش ہیں، جنت کے جانور خوش ہیں، جنتی حوریں وہ بھی خوش ہیں، جو سواری کے لیے لائے گئے وہ بھی خوش ہیں، یہ ملک خوش ہے، یہ فلک خوش
سب خوش ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں آ رہا آ رہا ہے تو ذرا طلب کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک. اللہ شادی ہے نا شادی ہے نا. اعلیٰ حضرت تو ایک شادی نہیں بلکہ شادیاں اعلیٰ حضرت فرماتے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. جب شادی ہوگی تب چمن آباد ہوگا. جب شادی ہوگی تب گھروں میں ہنستے کھیلتے ننے ننے پھول دکھائی دیں گے. جب شادی ہوگی تو نبی کی امت میں اضافہ ہوگا. جب شادی ہوگی تو سماج بڑھے گا. جب شادی ہوگی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک. یہ ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھرہنا دل کا بولتے تھے. حضرات اب سبھی تو شادی منا رہے تھے سب خوشیاں منا رہے تھے. اور کیسی خوشی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا دولہا بنایا گیا. اپنے یہاں بھی دولہا بنتے ہیں دولہا بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. مولانا ذکی بنیں گے دولہا. سر پر امامہ ہوگا ماتھے پہ ایک صحرا سجا ہوگا گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے. وہ خود ہی ذکر کر رہے تھے کہ اب میرے امتحان کی گھڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ امتحان شادی سے شروع ہو گیا. خلاف شرع کوئی رسم نہیں ہوگی. گلے میں ہار بھی نوٹوں کا نہیں ہوگا. ماتھے کا صحرا بھی پھولوں کا ہوگا. کوئی ایسا ادھر ادھر کا نہیں ہوگا. یہاں سے امتحان شروع ہے. اس لیے کہ ایک امام پوری قوم کے لیے نمونہ ہے. ایک عالم پوری قوم کے لیے نمونہ ہے. جیسے امام چلے گا قوم چلے گی. اگر امام ناجائز کرے گا قوم ناجائز کرے گی. اور اگر امام اپنی شادی میں دنیا کو یہ دکھا دے گا کہ جائز یہ ہے اور ناجائز یہ ہے تو پوری قوم اس طریقے میں چل رہا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی دلیل صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر محبت سے سنیں گے تو کچھ رسمیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سنیں گے نہیں سنیں گے جی جی ہاں ہاں سن لیں. چونکہ چادر تو ہے ٹھنڈ بہت ہے چادریں ہیں اس لیے چادروں کے اندر ہی آپ سنتے رہے. میں زیادہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. یہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بس بول کے بتا دیا کرے کہ ہاں ہم سمجھ گئے. لیکن بولیں گے جب سمجھ میں آئے گا. جب سمجھ میں نہ آئے تو کچھ نہ بولے. میں سمجھ لوں گا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اس لیے آپ سمجھے تبھی بولے. سنیے گا ذرا. شادی ہوگی کل کو امامہ بھی ہوگا. گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے ماتھے پر پھولوں کا صحرا سجا ہوگا. ماں دیکھیں گے میرا لال دولہا بنا ہے. بڑا پیارا نظارہ ہے. میرے جگر کا ٹکڑا دولہا بنا ہے. آج دولہا بن گیا کہیں اس کے چہرے پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے اس کو نظر نہ لگ جائے. اس لیے ماں اپنے بیٹے کے چہرے کی حضرت خیرات اتارے گی. ماں چہرے کے ارد گرد پیسے گھماتی ہے خیرات لیتی ہے ملیا میں ڈال دیتی ہے. حضرات ماں اتار رہی ہے خیرات. پھوپھیاں اتار رہی ہے خیرات. خالائیں اتار رہی ہے خیرات. بہنیں اتار رہی ہے خیرات. ہر ایک خیرات کیوں اتار رہا ہے؟ چہرے کا صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دولہا بن کے جا رہا ہے. بڑا خوبصورت نظارہ ہے. بہو لینے جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے چہرے پر کسی کی نظریں بد پڑ جائے. اس لیے خیرات اتار کے بھیج دو. کچھ پیسہ بانٹ کے بھیج دو. پیسہ تقسیم کر کے بھیج دو. الصدقات تدفع البلیات. یہ صدقے بلیات مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے صدقہ اتار دو. صدقے بانٹے جا رہے ہیں. کیوں اتر رہے ہیں؟ اب میں کہوں گا کہ یہ صدقہ اتارا جا رہا ہے. کیا کسی کا صدقہ اتارا گیا ہے؟ کیا کسی کے چہرے کی خیرات دی گئی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا ہے. سنو اگر خیرات دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کی دیکھ لو.
بہت خوب. معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے, چہرے کی خیرات اتاری جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر, لفظ اتار نہیں ہے وہاں پر, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. کائے کا صدقہ بولو اس کو خود کا چہرہ, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, یہ نور کا بچ رہا تھا بارہ. واہ واہ اللہ. دولہا نور والا ہے تو خیرات بھی نور کی بانٹی جا رہی. دولہا ہم تم میں سے ہوگا تو خیرات پیسوں کی بٹے کی, پیسہ بانٹا جائے گا, تقسیم پیسہ ہوگا, لٹایا روپیہ پیسہ جائے گا. لیکن جب دولہا نور والا ہوگا تو خیرات اب روپیے پیسے کی نہیں بلکہ نور والا دولہا ہے تو خیرات بھی نور کی بانٹی جا رہی, بانٹا بھی نور جائے گا. اور صدقہ لینے کون آئے گا بتا دوں میں, اپنے یہاں تو وہ جو پیسے پلیاں میں ڈالے جاتے ہیں اس کو یا تو خلیفہ لے جاتا ہے, کھانا بنانے والا لے جاتا ہے, اس کو دے دے تو دیتے کہ نہیں دے دیتے. یہی رسم ہے جو چہرے کی نچھاور ہوتی ہے, جس کو نچھاور بولتے ہیں, نچھاور ہوتی ہے تو اس پیسے کو کون لے جاتا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ ہی نا. ہاں میں لفظ مہذب بول رہا ہوں ورنہ لوگ کہہ دیتے نائی لے جاتا ہے. یہ لفظ معذب ہے, کون لے جاتا ہے؟ بولو خلیفہ لے جاتا ہے. لیکن وہاں خیرات لینا کون آئے؟ اگر سمجھ میں آئے گا تو سبحان اللہ ضرور بولیں گے. میں بتا دوں کون لے جاتا ہے خیرات, وہاں کون لے کے جاتے ہیں خیرات؟ اعلیٰ حضرت فرمائیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل مچل کے جبھی کی خیرات مانگتے تھے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں خیرات لینے بھی تو چاند سورج آئے کہ چاند سورج مچل مچل کے جبھی کی خیرات مانگتے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بتا دو ان دنیا والوں کو ہم عشق رسول کے شہدائی ہیں, صرف 4 روپے کے ملاشیوں کی شہدائی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت, شان اہل بیت رسول اکرم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دولہا بننے سے پہلے اگر نہائے گا اس کے جسم سے ٹچ ہو کر اس کا غسالہ, اس کے جسم کا پانی جو گرے گا وہ زمین پہ جائے, نالیوں میں بہے, کہاں کہاں جائے پتہ نہیں, پاک جگہ ناپاک جگہ نالیوں میں بہتا ہے. لیکن آمنہ کے لال کو دولہا بنایا جاتا ہے, جسم سے پانی ٹچ ہوتا ہے, پروردگار عالم زمین پہ گرنے نہیں دیتا, نالیوں میں بہنے نہیں دیتا, اس پانی کو اٹھاتا ہے, ستاروں سے فرماتا ہے ستاروں تم بھی نبی کے غسالے سے کٹوروں کو بھر لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن چپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور جو باہم بھی ہوتے خاک گلشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بتا دوں ایک شعر اور آ رہا ہے پہلے دماغ میں, بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون, بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون, طلبوں کا دھوون بڑی قیمت ہے طلبوں کے دھوون کی, کیا جانے ہم. بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی قیمت ہے, بڑی قیمت ہے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن. آ گئے دولہا میاں, بڑی دیر میں آئے. کہاں تک؟ گھر تک. حضرت مولانا زکی صاحب بڑے مخلص ہیں, بڑے سیدھے سادے ماشاءاللہ, قابل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین. اب چونکہ نکاح ہے نا ان کا تو انہیں بتانا ہے, مجھے ان کو بھی بتانا ہے. اور انہوں نے کہا اگر شادی ہے تو شادی پہ ہی بول دیں, تو میں نے کہا چلو شادی پہ ہی بول دیں گے اور شادی بتا دیں گے کہ شادی کیسی ہو, لیکن سننے والے تو ہوتے.
جو بھی ہیں سنیں گے انشاءاللہ. بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن. یہ تلووں کا دھوبن، تلوے تو سمجھتے ہی نا. نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. واہ واہ واہ. یہ جبریل کی ترجمانی کی ہے کسی شاعر نے. نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا. مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا. حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا، میں بتا رہا ہوں پیروں کے دھوبن کی، تلووں کے دھوبن کی بڑی قیمت ہے. آپ کی والدہ ہوں گی، خواتین میں بیٹھی ہوں گی یا اندر کام میں لگی ہوں گی، اگر وہ ہو تو سن لیں قاعدے سے. اگر بہنیں موجود ہوں وہ بھی قاعدے سے سن لیں. دلہن تو آئے گی، کل کوئی جائے گی نا بارات، کل کوئی جائے گی. ابھی تو کل ہے، ابھی 12 نہیں بجے گا. ہاں تو ابھی کل ہی جائے گی بارات انشاءاللہ. کہاں جائے گی؟ مینا ٹھیر. کون سا والا؟ اچھا تھانہ مینا ٹھیر، سنبل روڈ پہ. ٹھیک ہے، زیادہ دور نہیں ہے. ہم تو دلی والے روڈ پہ ہے نا، پاک بڑے سے ہو کے نکلیں گے. یہ جویا ہو کے نکلیں گے، مگر جویا ہو کے تو لمبا ہو جائے گا، جوئی سے لمبا ہو جائے گا نا. ہاں تو آپ کدھر سے پاک بڑے سے جائیں گے. ہاں وہی روڈ ہے ان کے جانے کا. تھانہ مینا ٹھیر بارات لے کے جانا ہے اور دلہن بھی لے کے آنا ہے. یا بغیر دلہن کے یاد آئے گے؟ بتائیے ذرا مجھے. انشاءاللہ ایسا شادی ہو کس کے لیے رہی؟ دلہنی کے لیے تو ہو رہی. اور یہ سارا کام کس کے لیے؟ دلہنی کے لیے. کسی کو لانے کے لیے نا. اب لائیں تو کتنی عزت کے ساتھ، تو بہت اچھے. دلہن کے سامنے کوئی ویڈیو گرافر نہ ہو، یہ میں بتا دوں. اس کے سامنے کوئی کیمرے والا نہ ہو، کوئی ویڈیو بنانے والا نہ ہو. عورت اترتی ہے تو ویڈیو، گلے میں دوپٹے ڈالا اس کی فلم مووی بنا لی گئی. دوستوں کے ساتھ کھڑا کر کے مووی بنا لی، بہنوئیوں کے ساتھ کھڑا کر کے مووی بنا دی. حرام، سخت حرام. عورت پردہ ہے، تمہارے گھر کی زینت ہے، بہو بن کے آئی ہے اپنے باپ کے گھر سے، تمہارے گھر آئی ہے تو اپنے قدموں کے ساتھ بڑی برکتیں لے کے آئی ہے. اگر تم نے اس پردے کو بے پردہ کر دیا اور کیمرے والے کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، پھر برابر میں دوستوں کو کھڑا کر دیا، بہنوئیوں کو کھڑا کر دیا، جن جن سب پردہ تھا ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، ان کے ساتھ مووی بنائی کہ یہ یاد رہے گی، یہی یادگار ہوگی. یاد رکھنا یہ یادگار نہیں بلکہ تباہی ہے. وہ خاتون اپنے باپ کے گھر سے جو قدموں کے ساتھ برکتیں لا رہی ہے، آپ کے بے پردہ کرنے سے کہیں برکتیں ہی ختم نہ ہو جائیں، اس کے قدموں کی برکتیں ہی نہ لوٹ جائے، پلٹ نہ جائے. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو جس کو سر اور ماتھے لگا کے لائے ہو اس کو عزت و احترام کے ساتھ لاؤ، بے پردہ نہ ہونے دو. اگر بے پردہ ہوگی تو تمہارے گھر کی عزت بے پردہ ہو. بے شک بے شک. اللہ سلامت رکھے. گھر کی عزت، تمہارے گھر کی عزت بے پردہ ہوگی. اس لیے کرنا کیا ہے؟ سنیں والدہ، سنیں بہنیں، سنیں کیا کرنا چاہیے. جب دلہن آ جائے گھر میں تو ان کے پیروں سے ماں یا بہن دولہا میاں کی کیا کریں؟ پیروں سے منہ سے اتار لیں، ایک بڑا سا برتن لے لیں، اس کے پیروں کو اس میں رکھ لیں، پیروں کو دھو لیں، پیروں کے دھوبن کو محفوظ رکھیں. گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، چاروں کونوں پر اس پیروں کے دھوبن کو چھڑکیں گے تو انشاءاللہ مرتے مر جائے گی. کونے کونے سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گی، گھر سے پیار کرنا نہیں چھوڑے گی. جو علماء کہتے ہیں وہ کرو، جو مولوی کہتے ہیں وہ کرو، جو اپنے امام کہتے ہیں وہ کرو، جو قرآن کہتا ہے وہ کرو، جو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے وہ کرو. اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو. اگر یہاں اپنی مرضی کے مطابق کرو گے تو رب تمہیں نہ یہاں چھوڑے گا نہ وہاں چھوڑے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ شادی میں ہم نے اپنے نفس کو بہت زیادہ داخل کر لیا تو پیر کے دھوبن کی یہ قیمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ. بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، گلزار نور کے تھے، وہ گلزار نور کے تھے. اور جو وہاں ہم بھی ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن.
लिपट के कदमों से लेते उतरन। मैं सुना रहा हूँ, मोहब्बत से सुने, मेरी तरफ देख रहे हैं ना। जो वहाँ हम भी होते खाक गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वहाँ हम भी होते खाक गुलशन, गुलशन की मिट्टी बने ही होते वहाँ, तो कम से कम नबी के कदमों से लिपटने तो मिल जाता। जो वहाँ हम भी होते खाक गुलशन, लिपट के कदमों से लेके उतरन, मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हज़रत कुरान में रब ने फरमाया, सुना दूं तकरीर, है इजाजत? अभी नींद तो नहीं आ रही? हाँ, मैंने तो वो अशार सुना दिए जिसका ताल्लुक शादी से है। आला हजरत के लिखे अशार है जिसके एक एक जुज को अगर पढ़ते चले जाएं तो मजा आता चला जाए। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, उधर तक वो जोशे लन तरानी, इधर तकाज़े विसाल के थे, इधर तकाज़े विसाल के थे। कुरान में रब ने फरमाया, अब मैं सुना रहा हूँ, बिल्कुल दिल पर हाथ रख के सुनते जाइएगा। परवरदिगार आलम ने दुनिया का ये कानून और एक सिस्टम बनाया है, एक निजाम ये बनाया कि परवरदिगार आलम ने हर शय का जोड़ा बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? हर शय का जोड़ा। यहाँ तक कि आप दरख्तों में देखोगे तो उसमें भी आपको नर और मादा मिलेंगे, दरख्तों में भी नर मादा होंगे। आप जानवरों में देखोगे तो उनमें भी नर और मादा मिलेंगे। परवरदिगार आलम ने हर शय का जोड़ा बनाया। यहाँ तक कि जमीन और आसमान का ये जोड़ा परवरदिगार आलम ने बनाया। दरख्तों में जोड़े बनाए, घासों में जोड़े बनाए, परवरदिगार आलम ने इंसानों में जोड़े बनाए, लेकिन जानवरों में भी जोड़ा बनाया। लेकिन जोड़े को मिलने का जो तरीका परवरदिगार आलम ने इंसान का बनाया है वो किसी का नहीं बनाया। जानवर भी जोड़ा मिलता है और दूसरे अशिया भी जोड़े होते हैं और वो मिलते हैं, लेकिन इंसान के जोड़े के मिलने का जो तरीका रब ने दिया वो किसी और के मिलने का तरीका नहीं। रब ने इरशाद फरमाया, अब सुनते जाइए, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से जोड़ा बनाया। क्या बनाया? बोलो, जोड़ा। जोड़ा बनाया, जोड़ा, मर्द औरत का जोड़ा, कुर्ता पजामे का जोड़ा, ये भी तो जोड़ा ही कहलाता है। कुर्ता पजामा जोड़ा है, मर्द औरत जोड़ा है, इसको भी जोड़ा कहा जाता है। रब ने सोच बनाया, जोड़ा तुम्हारा बनाया। कैसे, किस लिए बनाया जोड़ा? अब मैं उसका फायदा कुरान की रोशनी में बता रहा हूँ। कुरान का तर्जुमा सुन लो, ईमान ताजा होगा। परवरदिगार आलम फरमाता है, मैंने तुम्हारे जोड़े बनाए, और जोड़े इसलिए बनाए लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपने जोड़ों के साथ मिलकर सुकून हासिल कर लो। शोहर को बीवी से सुकून मिलेगा, बीवी को शोहर से सुकून मिलेगा। कसम खुदा की, अगर लड़की अपने मैके में रहे, किसी भी जगह रहे, कितना अच्छा खाए पिए, कितना ही अच्छा पहने, उसे वो सुकून कहीं न मिलेगा। न बाप के घर मिलेगा, न भाई के घर मिलेगा, न किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलेगा। जो सुकून उसे शोहर के यहाँ जाके मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहे। जो सुकून उसे शोहर के यहाँ मिलेगा, और मर्द को भी उसे सुकून न उसकी मजलिसों में मिलेगा, न उसकी मीटिंगों में मिलेगा, न उसकी वीआईपी गाड़ियों में मिलेगा, न बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मिलेगा, न बड़ी सोसाइटियों में मिलेगा। सबसे ज्यादा सुकून अगर शोहर को मिलेगा तो दुनिया में किसी जगह नहीं, अगर मिलेगा तो उसे उसकी बीवी के पास जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, घूरोगे सुभान अल्लाह। लितस्कुनू इलैहा, ये तो कुरान का तर्जुमा सुना रहा हूं मैं तुम्हें। रब ने फरमाया जोड़ा इसलिए बनाया ताकि सुकून हासिल, ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो, इत्मीनान हासिल करो। हज़रात मोहतरम, ये जोड़े सुकून ही के लिए तो है, जोड़े इत्मीनान ही के तो लिए है, इत्मीनान ही के लिए तो है। ये जोड़े जिंदगी को आबाद करने के लिए ही तो है। ये जोड़े रिश्तेदारी की बुनियाद कायम करने के लिए ही तो है। ये जोड़े खानदानों को आबाद करने के लिए तो है। ये जोड़े नबी की उम्मत में इजाफा करने के लिए तो है। ये जोड़े हमारी निगाहों को महफूज करने के लिए और इज्जतों को बचाने के लिए और इन कदमों को डगमगाने से दूर करने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अली साहिब क़िबला, नारे तकबीर,
माशाल्लाह। समझ में आ रहा है? खत्म कर दूं? नहीं, अभी तो 10 बजे, 11 बज गए, तो खत्म कर ले। नहीं हजरत, अच्छा चलिए, 10 बज के 1 घंटा हो गया। ऐसे समझ ले तो मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, लितस्कुनू इलैया, ताकि तुम सुकून हासिल करो। और आगे परवरदिगार आलम एक फायदा और जिक्र फरमाता है, लितस्कुनू इलैया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है हमने जोड़े इसलिए बनाए ताकि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरी तरफ ये तवज्जो है, जी हजरत, मेरी तरफ ये तवज्जो जी, है। किस लिए बनाए? ताकि तुम्हारे दरमियान का हो जाए बोलो मोहब्बत। मतलब ये कि निकाह का पहला फायदा सुकून हुआ और दूसरा फायदा मोहब्बत कायम करना हुआ, मोहब्बत पैदा करना हुआ। तो निकाह के 2 फायदे तो कुरान ने जिक्र फरमा ही दिए। पहला फायदा सुकून हासिल करना और दूसरा फायदा आपस में मोहब्बत हो जाना। बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से, बीवी को मैके वालों से भी मोहब्बत, ससुराल वालों से भी मोहब्बत, और लड़के को जो शोहर है उसको अपने घर वालों से भी मोहब्बत, माँ बाप से भी प्यार, अपने भाई बहनों से भी प्यार, और ससुराल वालों से भी नहीं हो जाती है मोहब्बत। बोलो यानी अरे बीवी का अब्बा भी अपने अब्बा की तरह ही तो है, बीवी की माँ भी अपनी माँ की तरह ही तो है। लेकिन ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत में बीवी ही के घर वालों से मोहब्बत हो, अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाए, माँ बाप की तरफ जरा इल्तिफात ना हो, माँ बाप की तरफ जरा मैलान कल्बी ना हो, उनके साथ हुस्न सुलूक का जरा ख्याल ना हो, उनकी परेशानियों और बीमारियों की तरफ हमारी नजर न जाए, बीवी की मोहब्बत में फंस जाए। नहीं, एक अच्छा बेटा वो होता है कि जहाँ बीवी के हुकूक अदा करता है वहाँ माँ बाप के साथ अच्छे सलूक हुई सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बेटा दोनों को लेके चलता है, माँ बाप को लेके भी चलेगा, ससुराल वालों को लेके भी चलेगा, अपनी बीवी को भी राजी रखेगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी करेगा, माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव भी करेगा। हर एक का हक एक आलिम अच्छी तरह जानता है कि बीवी का हक क्या है और माँ बाप के हुकूक क्या है। हर एक हक को अगर अपनी जगह पे अदा कर ले तो इंशाअल्लाह ये भी राजी, मदीने वाला आका भी राजी। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लो रब राजी होगा, खुदा राजी होगा। हजरात मोहतरम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 फायदे तो मैंने जिक्र कर दिए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, रब ने तुम्हारे दरमियान निकाह की बुनियाद पर, जोड़ों की बुनियाद पर ये मोहब्बत पैदा फरमाई, उल्फत पैदा फरमाई, आपस में दिली लगाव कायम कर दिए, मोहब्बत खानदानों को आबाद कर दिया। कहाँ की है लड़की? मैना ठेर थाना कहाँ पर है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? लड़की यहाँ आएगी, ये वहां जाएंगे तो खानदान आबाद होंगे, तो घरों में मोहब्बतें पैदा होंगी। ये मेरे रब का फरमान है कि मैं तुम्हारे दरमियान जोड़ों से मोहब्बतें पैदा कर देता हूँ, उल्फतें पैदा कर देता हूँ। इसलिए निकाह को उल्फत ही रहने दो। मांग तांग करके, तुम ज्यादा मांग कर, पैसे मांग कर, या माल की बुनियाद पर निकाह करके, या लड़की के बाप को परेशान करके, उसकी माँ को परेशान करके, जिसको हमने मोहब्बत का जरिया बनाया था उसको दुश्मनी का जरिया मत बना दो, यानी लड़ाई का जरिया मत बना दो, इख्तिलाफ का जरिया मत बना दो। ये निकाह मोहब्बत लेके आया है तो मोहब्बतों पर ही रहने दो। मांग तांग करके इसमें बुराई पैदा मत करो। समझ में आ रही मेरे भाई? जी हाँ। अब मैं हदीस की रोशनी में बता दूं और फायदे भी इसके बता दूं। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवानों और ऐ नौजवानों की जमाअत, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है उसको चाहिए कि निकाह कर ले। बीवी का हक अदा करने की ताकत रखता है उसको चाहिए कि शादी कर ले। बीवी के नान नफके की कुदरत अगर रखता है तो चाहिए कि शादी कर ले। क्यों? आका फायदा भी जिक्र फरमाते, फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये निकाह निगाहों को नीचा कर देता है। इसको निगाहों को, शादी से पहले निगाह उठ सकती थी,
بازار میں، گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں میں چلنے پھرنے والوں پر، ادھر ادھر جانے والوں پر ہماری نگاہیں اٹھ سکتی تھی، بہس سکتی تھی، لیکن میرے آقا نے فائدہ بتا دیا، نگاہ کر لو، بیوی گھر میں آ جائے گی۔ اب جب نگاہ تمہاری کسی اور طرف اٹھے گی تو اپنی بیوی یاد آ جائے گی، اپنی بیوی کی طرف جاؤ، کسی میں نگاہ مت اٹھاؤ۔ نگاہوں کا مرکز اگر ہوگی تو بیوی ہوگی، ہمارے دل کی اگر ملکہ ہوگی تو ہماری بیوی ہوگی، اگر دل کسی کی طرف مائل ہوگا تو وہ بیوی کی طرف مائل ہوگا، اگر قلب جھکے گا تو بیوی کی طرف جھکے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فائدہ بتا دیا کہ نگاہ کا پہلا فائدہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کر دیتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آقا فرماتے ہیں کہ شرمگاہوں کو محفوظ کر دیتا، عزتوں کو محفوظ کر دیتا۔ کس کو محفوظ کر دیتا ہے بولو؟ عزتوں۔ برا تو نہیں لگ رہا میرے بھائیو؟ تقریر کروں، یہ بتایا نا کہ شادی پہ کر دو تقریر، اس لیے میں شادی پہ کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں بھی محفوظ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، عزتیں بھی محفوظ، عزتوں کی بھی حفاظت ہو گئی، ہماری نگاہیں بھی محفوظ ہو گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ایک دو فائدے یہ ذکر کر دیے، دو فائدے کلام مقدس میں، اور بھی فائدے بہت سارے، لیکن ایک فائدہ اور میں بتا دوں جس کا ذکر مولانا ذکی صاحب نے خود اپنی تقریر میں تھوڑا سا کیا، لیکن اس کو میں بتا دوں کہ صحیح روایت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے اور اپنے گھر میں اپنے گھر کی ملکہ کو اپنی بیوی بنا کر لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فقد استکمل نصف الدین، وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ آدھا دین کیا چیز ہے؟ آدھا دین اب میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ اگر عزت برباد ہو گئی سمجھ لو آدھا دین بگڑ گیا، اگر نگاہیں ہماری بہک گئی آدھا دین بگڑ گیا، اگر ہمارا دل ادھر ادھر چلا گیا آدھا دین بگڑ گیا، عزتیں برباد اگر ہو گئی، گھر کی عزت چلی گئی، اگر ہمارے قدم ڈگمگا گئے، گھر کی عزت، بستی کی عزت خراب ہو گئی اور دور دور تک بدنامی ہو گئی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ شادی سے آدھا دین بولو کیا ہو گیا؟ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب جو آدھا بچا ہے نا، آدھا بچا ہے، اس میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ آدھا دین تو شادی کر کے مکمل کر لیا، اور جب آدھا بچا ہے اس میں رب سے ڈرتا رہے، خدا سے ڈرتا رہے۔ اور سنا دوں حدیث پاک، سنا دوں نا؟ ڈر کے بول رہے ہیں، پیچھے والے تو بول ہی رہے ہیں، ایسے بول رہے ہیں کہ ڈرا کے بھگا دیں۔ اندھیرے میں اگر ہو لیکن ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں، اور تم جدھر دیکھ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو مسکرا کے، سبحان اللہ۔ بہت دیر کے بعد کہا کہ سبحان اللہ بولو، ہے نا؟ کہا نہیں کہا؟ ہاں تو اب پوری بات سنیں اور سمجھے بھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، حدیث پاک ہے، حضرت تو پڑھاتے ہیں علامہ جمیل صاحب، ماشاءاللہ یہ تو چہرے سے بھی جمیل ہے اور سیرت سے بھی جمیل ہے، جمال تو ان کی ذات میں بھی ہے، صفت میں بھی ہے بے شک، اور چچا بھی تو لگے، ہوتا بھی ہے تو کیا بولے گا؟ چچا۔ اور ان کی اگر دادا بھی رشتے میں لگتے ہوں گے تو بولیں گے چچا، ماشاءاللہ۔ تو ایسے چچا کو صرف چچا نہیں بولتے بلکہ مہا چچا، آئے تو سب کے چچا ہیں، جن کے دادا ان کے بھی چچا اور جن کے نواسے ان کے بھی چچا، جو ان کے نواسے ان کے بھی چچا، ہاں تو سب کے چچا ہی ہے وہ تو یہ اب ایک رشتہ نہ رہا بلکہ لفظ چچا حضرت کا علم بن گیا، یہاں حضرت کا اسم بن گیا، اب اپنے معنی پہ رہا ہی نہیں۔ تو حضرت کو چچا اب اس معنی کا نہیں بولیں گے کہ ابا سے چھوٹے ہی ہے، ارے ابا سے چھوٹے کوئی تو چچا کہا جاتا ہے، ابا سے اگر بڑے ہوں تو انہیں تو تاؤ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تایا، تاؤ، ہاں، لیکن یہ چچا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ابا سے یہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تاؤ لگے یا چچا، دادا لگے یا نانا، خالو لگے یا ماموں، ہے چچا ہی۔
بتائیے چلا کہ چچا اپنے معنی میں نہیں ہے، چچا اپنے معنی میں اب تو حضرت کا عرف بن گیا، اور یہ حضرت کا حسن ہے۔ اگر پوتا بھی کہہ دے چچا تو ڈانٹتے نہیں، بولے ہاں بیٹا نہیں سنتے تم، بڑا حسن اخلاق اور بڑی محبت کرتے۔ تو حضرت بیٹھے میں اور سنا رہا ہوں حدیث پاک، تزوج الودود الولود، شادی کرو، شادی تو کرتے ہی ہو لیکن کرو تو کس سے کرو؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس سے۔ اب مسئلہ ہے جی صحیح ہے، مال پسند زیادہ ہے نا۔ ہاں، جو ایف ڈی لے کے آئے، جو ایف ڈی ہے جس کے نام میں اس سے، زمین جس کے نام میں اس سے بڑی جلدی چل جاتی ہے۔ وہ تو 5 بیگھہ زمین ہے تو شادی لڑکی سے توڑی ہے تو پلاٹ سے ہی تو ہوتی ہے، جی گاڑیوں سے ہو رہی، 10 چہرہ سے نہیں ہو رہی۔ جدھر جا رہے ہو تم تمہارے برابر میں، ارے بارات لے کے جہاں جاؤ گے تھانہ مینا ٹھیر، اس سے تھوڑا سا پیچھے کوئی ڈینگر پور، اس کے برابر میں جعفر پور، تہار پور، یہ سب علاقہ وہ ہے کہ جہاں 10 چہرہ مانگی نہ جا رہی، مانگی جا رہی ہے 10 چہرہ، 10 ویلر، پہلے 2 ٹائرہ چلتی تھی وہ بھی سائیکل، ٹائر تو اس کا بھی ہے، 2 ویلر وہ بھی تو ہے، ویلر اس میں بھی تو ہے، جی جی سائیکل میں نہیں ہے۔ جی ہے، ہمارے پاس جب ہمیں جہیز میں ملی تو 2 ویلر ملی ہمیں، اور وہ بھی تھی سائیکل جس میں کوئی خرچی نہ تھا، بغیر خرچ کی نہیں تھی۔ بولو ہمارے سسر جان دیتے تھے داماد ہے پتہ نہ پیٹرول کے لیے پیسے کو نہ ہو، ارے ہاں تو وہ دے دی جو پیروں سے چلائی جائے، خود ہی دے دی، ہماری نظر بھی نہ تھی۔ لیکن کیا آج ہم 4 ویلر نہیں چلا رہے؟ کیا 4 ویلر نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا 2 ویلر نہیں ہے؟ یعنی 4 گاڑی تو گھر میں موجود ہے۔ ابا جی کے پاس اسکوٹی ہے، یعنی وہ ابا جی اسے بھگائے پھرے، 2 ویلر ابھی نہیں میں نے نکالی، 4 ویلر ابھی لے کے آیا ہے، تو کون کون سی نہیں چلا رہے بولو؟ ہمیں اگر سسرال میں 2 ویلر تھی اور وہ بھی پتلے ویلر والی، یعنی سائیکل دے دی تو کیا ہمیں نہ ملا؟ ملا نہ ملا بولو؟ ارے دینے والا خدا ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، پروردگار عالم کا دریائے رحمت اگر جوش مارنا شروع کر دے تو کتنا ہی خرید کیوں نہ ہو، پروردگار جب دیتا ہے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اتنا ادا کرتا ہے، اتنا ادا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا دیتا ہے کہ اس کا وہ شمار بھی نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کس سے کرنا ہے بتا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، یہ بھی حدیث پاکی ہے، شادی جو کی جاتی ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر، 4 چیزوں کا ذکر کیا، لأربع 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ میں نے ترجمہ کرنا ہے، اب حدیث پڑھ دی پوری۔ عورت سے شادی کی جاتی ہے، سب سے نمبر اول، سب سے زیادہ سوچ کے لوگ، سب سے زیادہ مائنڈ یہ رکھنے والے لوگ وہ کون ہوتا ہے؟ مال تلاش کرتے ہیں لڑکی کا، اس لیے پہلے نمبر پر مصطفیٰ نے ذکر کیا لے مالہا، حدیث پاک میں پہلے مال ہی کا ذکر ہے۔ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی بنیاد پر، سب سے زیادہ سوچ دیکھ لو، بیکار سے بیکار بھی جڑا وہ بڑا سیدھا لگتا ہے نا، بڑا سیدھا لگتا ہے، یعنی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پھنی ماری دیتا ہے، ماری دیتا ہے۔ ایک ہم نے بھی رشتہ کیا ہے بیوی کی بہن کا، میں بتا رہا ہوں بات آ گئی تو بالکل سیدھے، ایسے لگے جیسے اللہ والے، بات کرنے میں بڑی میٹھی، بڑی پیاری بولی، جب رشتہ چڑھا کے آئے تو